بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈیزائن اینڈ سنتھیسس آف ڈرگس آن دی بیسس آف ڈرگ ایکشنس۔ ٹاپک ہے ہمارا ڈیزائن اینڈ سنتھیسس آف ڈرگس آن دی بیسس آف ڈرگ ایکشن۔ تو ڈرگ ایکشن کیسے ہوتا ہے، دوائیوں کا اثر کیسے ہوتا ہے، تو اس چیز کو سمجھ کے دوائیوں کو سنتھیسائز کرنا اور ان کو بنانا۔ ڈرگ ایکشن کو کنسیڈر کرنے کے لیے ہمیں ایک نئی ٹرم جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہوگا، اور وہ ہے ریسیپٹرس۔ ڈرگ ایکشن کو سمجھنے کے لیے ہم نے ریسیپٹرز کو سمجھنا ہوگا۔ ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں، اس کی ایک سمپلسٹ ڈیفینیشن آپ یہ کر سکتے ہیں، دی پلیس آن وچ ڈرگ از going to bind, the place on which drug will be attached and will produce an effect. This is the simplest definition of the receptor. The place on which drug is going to bind and will produce effect, that is called as receptor. تو یہ سمپلسٹ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ ایک اور طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی ایکٹیو سائٹ، ایکٹیو پلیس سائٹ اسٹرکچر that is essential for specific binding of a drug, or which can receive a drug, or which can receive a signal and produce some effect. Then such type of the place or the structure is called as a receptor. اب ریسیپٹر کو کس طرح آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ Some drugs exert their physiological effect by interacting with a particular cellular binding site. That site or place is called as receptor. تو ڈرگ جو ہے وہ ایک جگہ کے ساتھ، ایک اسٹرکچر کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتی ہے، اور اس کی اٹیچمنٹ کے بعد وہ ڈرگ اپنا ایکشن دکھاتی ہے۔ تو ایسی پلیس کو، ایسی اسٹرکچر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریسیپٹر کہتے ہیں۔ اب جو ڈرگ ریسیپٹرز ہوتی ہیں یہ دو چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہیں، ایک گلائکو پروٹینز ہیں، دوسری جو ہیں وہ لپو پروٹینز ہیں۔ اگر کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین مل کے جو چیز بناتے ہیں وہ آپ اس کو گلائکو پروٹینز کہتے ہیں، اور پروٹینز اور لپڈز مل کے جو چیز بناتے ہیں وہ لپو پروٹینز کہلاتے ہیں۔ تو یہ ریسیپٹرز کس کے بنے ہوتے ہیں؟ گلائکو پروٹینز اور لپو پروٹین سے بنے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہاں پہ ہوتے ہیں ریسیپٹرز؟ سم ریسیپٹرز آر پارٹ آف دی سیل میمبرین، کچھ جو ہوتے ہیں وہ سیل میمبرین کے اندر ہوتے ہیں، while others are found in the cytoplasm.
سائٹوپلازم کیا ہوتا ہے؟ مٹیریل آؤٹ سائڈ دی نیوکلیس اینڈ ان سائڈ دی سیل میمبرین دیٹ از کالڈ ایز سائٹوپلازم. تو ریسیپٹر جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سیل میمبرین میں بھی ہو سکتے ہیں، سیل میمبرین کا ایسا بھی ہو سکتے ہیں، یا سائٹوپلازم میں بھی ہو سکتے ہیں، سیل میمبرین کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. تو دو باتیں ہو گئیں. ایک تو وہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں؟ گلائکو پروٹین اور لپو پروٹین سے. ریسیپٹر جو بنے ہوتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ وہ سیل میمبرین میں ہوتے ہیں. یہ سیل میمبرین سے اندر سائٹوپلازم میں ہوتے ہیں، نیوکلیس کے باہر، اور سیل میمبرین کے اندر ہوتے ہیں سیل میں. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ڈرگ ہوتی ہے وہ ریسیپٹر کے ساتھ کیسے ایکشن کرتی ہے؟ تو وہ بانڈنگ انٹریکشن جو ہیں وہ ہائیڈروجن بانڈنگ اور الیکٹروسٹیٹک اٹریکشنز، ونڈر وال انٹریکشنز، ان کی وجہ سے ڈرگ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے ریسیپٹر کے ساتھ، اور پھر وہ ڈرگ جو ہے وہ آگے اپنا ایفیکٹ جو ہے وہ دکھاتی ہے. اب یہ جو تو بائنڈنگ فورسز کیا ہوتی ہیں؟ ریسیپٹر اور ڈرگ کے درمیان ایک ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں، الیکٹروسٹیٹک اٹریکشنز ہوتی ہیں، ونڈر وال انٹریکشنز ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ڈرگ جو ہے وہ ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ ہو جاتی ہے، اٹیچ ہو جاتی ہے. ناؤ دی موسٹ important factor is called as snug fit. تو اگر جو ڈرگ ہے اور ریسیپٹر ہے وہ کیا ہوں؟ وہ کلوزلی ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہو رہے ہوں، اور پھر کمفرٹیبلٹی بھی ہو، تو اس کو ہم سنگ فٹ کہتے ہیں. تو صحیح طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہو سکتے ہوں ڈرگ اور ریسیپٹر، تو اس کو ہم سنگ فٹ کہتے ہیں. تو گریٹر دی افینٹی آف اے ڈرگ فار اٹس بائنڈنگ سائٹ، تو ہائر ول بی دی پوٹینشیل فار بایولوجیکل ایکٹیویٹی. تو آپ اس کو سمپلیسٹ ڈیفینیشن آپ اس کی ریسیپٹر کس طرح کر سکتے ہیں؟ دی پلیس آن وچ ڈرگ از گوئنگ ٹو بائنڈ اینڈ پروڈیوس سم ایفیکٹ دیٹ از کالڈ ایز ریسیپٹر. اور پھر ریسیپٹر کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ گلائکو پروٹینز اور لپو پروٹین سے. کہاں پہ یہ ریسیپٹر موجود ہوتے ہیں؟ سیل میمبرین میں یا سائٹوپلازم میں. اور کن فورسز سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں ریسیپٹر اور ڈرگ؟ وہ آپ نے دیکھا ہے ہائیڈروجن بانڈنگ، الیکٹروسٹیٹک اٹریکشن، ونڈر وال انٹریکشن سے. تو اس طرح کی جو سٹرکچر ہوتی ہے، جو پلیس ہوتی ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ریسیپٹر کہتے ہیں. اب ریسیپٹر کو سمجھنے کے لیے آپ جو ہے اس کا یہ ہے کہ سارے ریسیپٹر ساری ڈرگز کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اسپیسیفک ڈرگز ہوتی ہیں وہ اسپیسیفک ریسیپٹر کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہیں. تو اس کی اگزامپل آپ لاک اور کی کو دیکھ سکتے ہیں. تو اگر یہ جو ہے وہ کیا ہو، جو کی ہے یہ ڈرگ ہو، اور جو لاک ہے یہ کیا ہو؟ ریسیپٹر ہو. تو اب ہر لاک کو ہر ایک کی نہیں لگتی، یوزولی ہر لاک کو ہر کی نہیں لگتی. تو ہر ایک تالے کے لیے ہر ایک کی نہیں ہوتی، بلکہ ایک اسپیسیفک کی ہوتی ہے. تو اسی طرح ریسیپٹر اور اچھا اب کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ
کچھ کیز تو لگ جاتی ہیں لیکن پھر آگے وہ اس تالے کو کھول نہیں سکتی ہیں، تو اس طرح وہ ایفیکٹ کریٹ نہیں کر سکتی کچھ. تو دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اسپیسیفک، اب یہاں پہ لاگ جو ہے وہ کیا ہے، ریسیپٹر کے طور پہ آپ اس کو کنسیڈر کریں اور کی کو آپ ڈرگ کے طور پہ کنسیڈر کریں. تو ساری کیز جو ہیں وہ سارے لاکس کو نہیں لگتی ہیں، تو ہر ایک لاک جو لاک ہوتا ہے اس کے لیے ایک اسپیسیفک کی ہوتی ہے. تو اسی طرح ریسیپٹر بھی ایک ڈرگ کے لیے اسپیسیفک ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب وہ جو ریسیپٹر ہے اور ڈرگ ہے جب وہ بائنڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، ایک انٹریکشن کرتے ہیں اور ایک ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں، تو جس کو ہم ڈرگ ایفیکٹ کہتے ہیں. تو یہاں پہ اگر لاگ جو ہے وہ کیا ہو، ریسیپٹر ہو، یہ ایک بائنڈنگ سائٹ ہے، یہاں پہ یہ اٹیچ ہو جاتی ہے یہ کیا چیز کی، تو اس کے اندر ایک سٹرکچر ہے، ایک سائٹ ہے جہاں پہ یہ اٹیچ ہوتی ہے ڈرگ. اگر آپ کی کو ڈرگ کے طور پہ کنسیڈر کریں، لاگ کو ریسیپٹر کے طور پہ کنسیڈر کریں، تو پھر یہ جو ہو آپ کو زیادہ کلیئرلی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ہر ریسیپٹر جو ہے وہ ہر ڈرگ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ہر ڈرگ کے لیے ایک اسپیسیفک ریسیپٹر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ فٹ ہوتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اور پھر فٹ ہونے کے بعد اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اس کو آپ یہاں پہ بھی ایک ایگزامپل سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایک شکل بنائی ہے، یہ ٹرائینگل ہے اور یہ ڈرگ ہے، بلو جو ہے وہ اس کو ہم ڈرگ کہیں، اور یہ یلو جو ہے وہ اس کو ہم ایک ڈائیگرام ہم نے بنائی ہے کس کی، یہ ریسیپٹر کی. تو ریسیپٹر کے اندر یہ ایک سٹرکچر موجود ہے، ایک سائٹ موجود ہے، ایک پلیس موجود ہے، یہ جہاں پہ آ کے کیا ہو سکتی ہے، فٹ ہو سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ. تو اگر یہ ڈرگ ہو تو یہ ڈرگ یہاں پہ آ کے بڑی آسانی کے ساتھ فٹ ہو سکتی ہے. تو یہ یلو کیا ہے، یہ ریسیپٹر کے طور پہ ہم ایگزامپل کے کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور بلو کیا ہے، اس کو ہم ایک ڈرگ کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو یہ ڈرگ آ کے یہاں پہ کیا ہو جائے گی، بڑی آسانی سے فٹ ہوگی اور پھر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی کس کے ساتھ، ونڈر وال فورسز کے ساتھ، الیکٹروسٹیٹک فورسز کے ساتھ، ہائیڈروجن بانڈنگ کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور پھر ایک ایفیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرے گی. اور اسی طرح آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر آپ یہ ایک ڈرگ اس طرح کی ہو جس کو ہم بلو کہتے ہیں، یہ تو ادھر بڑی آسانی سے فٹ ہوگی، لیکن اگر اس طرح کی سفیریکل شیپ میں اگر ڈرگ ہو تو یہ یہاں پہ فٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہاں پہ فٹ تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر یہ وائلٹ جو ہے وہ اس طرح کا ریسیپٹر ہو تو یہ ادھر آ کے کیا ہو سکتی ہے، یہ جو گرین ہے اگر اس کو ہم کنسیڈر کریں کیا چیز، ڈرگ کنسیڈر کریں، اور یہ جو وائلٹ ہے اس کو ہم ریسیپٹر کنسیڈر کریں، تو یہ اگر آ کے ادھر فٹ ہو جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ. تو اس کو سنگ فٹ کہتے ہیں، کمفرٹیبلی یہاں پہ فٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس سفیریکل شیپ کو، بال شیپ کو یہاں پہ فٹ کرنا چاہیں تو یہ اس کے ساتھ فٹ نہیں ہوگا، مس فٹ ہے یہ. تو یہ اس کے لیے تو یہ اسپیسیفک ہے ریسیپٹر اس بلو ڈرگ کے لیے. یہ یلو جو ہے وہ ریسیپٹر جو ہے وہ اس میں بڑی آسانی سے فٹ ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہوا، بلو کیا ہوئی، ایک ریپرزنٹیشن ہے فار ڈرگ کے لیے، یلو کیا ہے، ریپرزنٹیشن ہے فار ریسیپٹر کے لیے. پھر یہ دوسری اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو وائلٹ ہے یہ اگر ریسیپٹر ہو، گرین جو ہے وہ ڈرگ ہو، تو یہ یہاں پہ آ کے بڑی آسانی کے ساتھ فٹ ہو سکتی ہے. لیکن گرین جو ڈرگ جو ہے وہ اس یلو ریسیپٹر کے ساتھ فٹ نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر ایک ڈرگ کے لیے کیا ہے، ایک اسپیسیفک ریسیپٹر ہوتا ہے. جب وہ ریسیپٹر اس کے ساتھ
اٹیچ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایک ایفیکٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے. تو سچ اے پلیس such a structure on which a drug is going to bind and produce effect, that is called as receptor. تو میرے خیال میں بھی آپ کو کافی حد تک یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ریسیپٹر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور پھر کیسے اس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے ریسیپٹر کی، کن چیزوں سے بنا ہوتا ہے، گلائکو پروٹین، لیپو پروٹین سے، اور پھر کون سی فورسز سے وہ ڈرگ جو ہے وہ ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اور کہاں پہ ریسیپٹر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں میرے خیال میں بھی آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو اب بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ مالیکولر بیسز آف ڈرگ ایکشن کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر اس کی بیسز پہ ڈرگ کو ڈیزائن اور سنتھیسائز کیا جاتا ہے. تو اگر جو باڈی میں کیا ہو، ایکسیس آف ہسٹامین پروڈیوس ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہسٹامین کے زیادہ بننے سے کیا ہوتی ہے، پھر کامن کولڈ ہو جاتی ہے اور الرجی ہو جاتی ہے، الرجک رسپانسز ہوتے ہیں. تو یہ جو ہسٹامین کی زیادہ پروڈکشن سے جو کولڈ اور الرجی وغیرہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، دس از تھاٹ ٹو بی ان دی result of the protonated ethyl amino group which will be attached with the histamine molecule, اور نیگیٹیولی چارجڈ جو ہوتا ہے وہ والا پورشن آف دی ریسیپٹر وہ اٹیچ ہو جاتا ہے کس کے ساتھ، پروٹونیٹڈ ایتھائل امین کے ساتھ. اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں، یہ ایک جنرل ریپرزنٹیشن ہے کس کی، یہ جنرل ریپرزنٹیشن ہے ریسیپٹر کی، ہسٹامین ریسیپٹر کی. ایک لائن ہے اور نیگیٹیو چارج ہے، اور پھر یہ ایتھائل امینو گروپ ہے کس میں، ہسٹامین کے. یہ سارا مالیکیول ہسٹامین ہے، اس کے ساتھ ایتھائل امینو گروپ ہے. یہ ایتھائل امینو گروپ اور امین کیا ہے، پروٹونیٹڈ ہے، لہٰذا یہ پازیٹیولی چارجڈ ہے، یہ کیا ہے، نیگیٹیولی چارجڈ ہے. تو ہسٹامین جو ہے یہ کیا ہوگی، یہ ایک آپ ڈرگ اس کو کنسیڈر کر لیں، ایک کمپاؤنڈ کنسیڈر کر لیں. تو یہ ہسٹامین جب ریلیز ہوتی ہے باڈی میں تو پھر کولڈ اور الرجی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ کیسی ہوتی ہے کہ یہ آ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے، یہ ایک ریسیپٹر ہے جس میں ایک نیگیٹیولی چارج ہے. یہ جو ہے وہ ہسٹامین ہے، اس میں کیا ہے، پروٹونیٹڈ پازیٹیولی چارج نائٹروجن ہے. یہ اور یہ آپس میں کیا ہوتے ہیں، اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو پروٹونیٹڈ ایتھائل امینو گروپ از اٹیچڈ ود دی anchoring of the histamine molecule to negatively charged portion of the histamine receptor. یہ ہسٹامین ریسیپٹر ہے، یہ ہسٹامین ہے، تو یہ ہسٹامین ریسیپٹر کے ساتھ اس کا نیگیٹیو اس کا پازیٹیو یہ آپس میں اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور جب یہ اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دے پروڈیوس it causes the symptoms associated with the common cold and allergic response. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. اب جب اس چیز کا پتہ چل گیا کہ یہ ہسٹامین جو ہے وہ جب سیکریٹ ہوتی ہے تو پھر وہ جا کے ہسٹامین ریسیپٹر کے ساتھ ایکشن کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے
کولڈ اور الرجی کے سمٹمز باڈی میں ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ اس طرح کی دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہسٹامین کو کم کریں تو سمٹم جو ہیں وہ کولڈ اور الرجی کے کم ہو جائیں گے، یا یہ ہے کہ یہ ایسی آپ ڈرگ دیں جو کہ اس کے یہ جو ایکشن ہے کس کا، ہسٹامین کا، کس کے ساتھ، ہسٹامین ریسیپٹر کے ساتھ، اس کو انٹرپٹ کر دیں، اس کو بیچ میں مداخلت کر کے روک دیں، تو پھر ظاہر ہے کہ سمٹم جو ہیں وہ کولڈ اور الرجی کے ڈیولپ نہیں ہوں گے۔ تو اینٹی ہسٹامین بنائے گی، اینٹی ہسٹامین بائنڈز ٹو دی ہسٹامین ریسیپٹر۔ اب اینٹی ہسٹامین بنائے گی، اور اینٹی ہسٹامین یہ ساری جو ایک بینیڈرل ہے، ایک ٹریڈ نیم ڈائیفین ہائیڈرامین، یہ اس کی سٹرکچر ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہوا، یہ پروٹونیٹڈ این موجود ہے، اور یہ پرو میتھازین ہے، اور جس کو پرومین بھی کہتے ہیں، پھر ایک پرومازین ہے جس کو آپ ٹیلوفین بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ اینٹی ہسٹامین بنائے گی۔ اب کیا ہوتی ہے کہ یہ آ کے اٹیچ ہو جاتی ہیں کس کے ساتھ، ریسیپٹر کے ساتھ۔ یہ پروٹونیٹڈ نائٹروجن جو ہے وہ ہسٹامین ریسیپٹر کے ساتھ آ کے اٹیچ ہو جاتی ہے، یا یہ آپ اینٹی ہسٹامین یا یہ ہسٹامین کوئی بھی ایک آپ اینٹی ہسٹامین کمپاؤنڈ بناتے ہیں، اور پھر وہ دیتے ہیں باڈی میں۔ جب موجود ہوتا ہے تو وہ آ کے ہسٹامین ریسیپٹر کے نیگیٹو کے ساتھ اسی طرح کیا ہوگا، بانڈ بنا لیتا ہے یہ اور یہ، جس طرح کیا بناتا ہے، ہسٹامین کا ایتھائل امینو گروپ جو ہے وہ پروٹونیٹڈ ایتھائل امینو گروپ اس کے ساتھ بناتا ہے۔ تو ریسیپٹر کو کیا کر لیتے ہیں، یہ اینٹی ہسٹامین جو ہے وہ بلاک کر لیتے ہیں۔ تو جب وہ بلاک کر لیتے ہیں تو پھر ہسٹامین جا کے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتی، ہسٹامین ریسیپٹر کے ساتھ۔ تو جب یہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتی، تو پھر جو سمٹمز ہیں کولڈ اور الرجی کے وہ باڈی میں ڈیولپ نہیں ہوتے۔ وہ یہ جو ایفیکٹ کریٹ کرتی ہے کس سے، ہسٹامین جب اٹیچ ہو جاتی ہے ہسٹامین ریسیپٹر سے، تو پھر سمٹم جو ہیں وہ کولڈ اور الرجی کے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ اٹیچ ہی نہیں ہوتی، اس کی جگہ یہ دوسرے اینٹی ہسٹامین بینیڈرل، پرومین، ٹیلوفین، یہ اٹیچ ہو جاتی ہیں اینٹی ہسٹامین ڈرگز، لہذا وہ ہسٹامین کی اٹیچمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ریسیپٹر کے ساتھ وہ چیزیں وہ سمٹم پروڈیوس نہیں ہوتے، اور اس طرح وہ کیا کرتے ہیں، جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ کولڈ اور الرجی کے وہ ڈیولپ نہیں ہوتے۔ اب یہ جو ان مالیکیولز میں ایک تو یہ ہے کہ یہ اس ریسیپٹر کو بلاک کر دیتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اپروچ کو بھی روک دیتے ہیں، چونکہ اس کے ساتھ کے ہیں بلکہ گروپس ہیں، چونکہ یہ کمپاؤنڈ انٹرفیئر کرتے ہیں نیچرل ایکشن آف دی ہسٹامین کے ساتھ، سو دے آر کالڈ ایز اینٹی ہسٹامینز۔ تو اب یہ ہسٹامین کی طرح تو اس کے ساتھ ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایکشن جو کہ ہسٹامین پروڈیوس کرتے ہیں وہ یہ سارے پروڈیوس نہیں کرتے، لہذا وہ کولڈ کے سمٹمز اور الرجی کے سمٹمز ڈیولپ نہیں ہوتے۔ تو اس طرح ڈرگ کو ڈیزائن کیا گیا، سنتھیسائز کیا گیا، ایسی ڈرگ جو کہ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہو لیکن جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ پروڈیوس نہ کرتی ہو۔ تو یہاں پہ اینٹی ہسٹامین ڈرگز یہ مختلف جو ہیں وہ بنائی گئیں۔ سملرلی
دوسری اگزامپل آپ دیکھیں، ایسیٹائل کولین از اے نیورو ہارمون. ہارمون وہ سیکریشنز ہوتی ہیں جو پروڈیوس ہوتی ہیں اور ڈکٹ لیس آرگنز میں، اور پھر وہ یوزولی بلڈ میں وہ ڈال دیتی ہیں، اور پھر وہ بلڈ کے ذریعے مختلف ٹیشوز تک یا سیلز تک پہنچتی ہیں اور اپنا ایفیکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہیں، تو وہ ہارمونز کہلاتی ہیں. نیورو ہارمونز جو ایسیٹائل کولین ہے، یہ ایک نیورو ہارمون ہے جو نرو سیل عام طور پہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور پھر اس کا کام کیا ہے؟ اٹ انہانسز دی پیریسٹالیسس. اٹ انہانسز دی پیریسٹالیسس. پیریسٹالیسس کیا چیز ہوتی ہے؟ دی انوالنٹری کنسٹرکشن اینڈ ریلیکسیشن. کنسٹرکشن اینڈ ریلیکسیشن، سکڑنا اور پھیلنے کا جو عمل ہوتا ہے مسلز کا، یہ ڈائجسٹو سسٹم میں، اس کے مسل میں، انٹسٹائن میں، اور جس کی وجہ سے وچ پشز دی فوڈ تھرو دی ڈائجسٹو ٹریکٹ ٹورڈز دی ریلیز، تو دیٹ از کالڈ ایز پیرسٹالیسس. پیرسٹالیسس کیا ہوتا ہے؟ دی ایکشن آف کنسٹرکشن اینڈ ریلیکسیشن آف دی مسلز آف دی انٹسٹائن ڈیو ٹو وچ فوڈ will pass through the digestive system and in the digestive tract, and in this way it will be released. Ultimately it will be released from the body. So that is called as what? It is called as peristalsis. Wakefulness, سونا اور جاگنے کے لیے کو بھی یہ کیا کرتی ہے؟ ریگولیٹ کرتی ہے ایسیٹائل کولین. اور میموری کے لیے جو ہے یہ بھی بہت ہی اسینشیل ہے. اور پھر نرو ٹرانسمیشنز کے لیے جو اس میں جو سگنلز ہوتے ہیں برین سے باڈی کی طرف جو جاتے ہیں نروز کے سیل کے ذریعے، اس کو آگے ٹرانسمٹ کرنا، پھر جو باڈی سے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں برین میں، تو ان کو بھی آگے ٹرانسمٹ کرنا، پہنچانا، یہ بھی ایسیٹائل کولین کا کام ہے. تو ایسیٹائل کولین جو کہ نیورو ہارمون ہے، اٹ انہانسز پیرسٹالیسس، ویکفulness اینڈ میموری اینڈ از اسینشیل فار نرو ٹرانسمیشن. یہ اس کے کام ہے. اور اگر جو ایسیٹائل کولین کے ساتھ اس کا جو ریسیپٹر ہوتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کولینرجک ریسیپٹر. کولینرجک ریسیپٹر جو ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے؟ ایسیٹائل کولین کے ساتھ. اور پھر یہ مختلف قسم کے کام جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں: پیرسٹالیسس، ویکفulness، میموری اینڈ اسینشیل فار نرو ٹرانسمیشن، یہ والے سارے کام ہوتے ہیں. تو اگر برین میں کیا ہوں جو ہے وہ ڈیفیشنسی آف دی برین سیل ریسیپٹرز، اگر برین میں یہ ریسیپٹرز نہ ہوں جو کہ ایسیٹائل کولین کے بائنڈ کریں، اور وہ اس کا نام ہے کولینرجک ریسیپٹرز، اگر برین میں نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اٹ کنٹریبیوٹس ٹو اے کریٹسٹک لاس آف دی میموری ان الزائمر ڈیزیز. جو الزائمر ڈیزیز ہے یہ ایک irreversible اور پروگریسو برین ڈس آرڈر ہے، اور دیٹ سلولی ڈسٹرائز دی میموری اینڈ تھنکنگ اسکل اینڈ ایونچولی دی ایبلٹی ٹو کیری آؤٹ دی سمپلسٹ ٹاسک. یہ بھی ختم ہو جاتی ہے، چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کیا سکتے. تو یہ سمٹمز ہوتے ہیں کس میں؟ الزائمر
ڈیزیز میں کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ ارریورسیبل پروگریسو برین ڈس آرڈر ہے دیٹ سلولی ڈسٹرائز دی میموری، آہستہ آہستہ میموری یادداشت جو ہے وہ کیا ہوتی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور سوچنے کا عمل ختم ہوتا جاتا ہے، اینڈ تھنکنگ سکل جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، اور آخر کار بالآخر کیا ہوتا ہے، ایبیلٹی ٹو کیری آؤٹ سمپلسٹ ٹاسک، چھوٹے چھوٹے کام جو کرنے ہوتے ہیں وہ بھی وہ نہیں کر سکتے، ایک دم وہ جب کرنے لگتے ہیں تو اس کے دوران ہی وہ بھول جاتے ہیں ان کو، تو لہٰذا وہ کام اسی طرح رہ جاتا ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے الزائمر ڈیزیز؟ یہ کولینرجک ریسیپٹر جو ہیں اگر برین میں نہ ہوں تو وہ ایسیٹائل کولین کے ساتھ بائنڈ نہیں ہو سکتے، اور جب وہ بائنڈ نہیں ہو سکیں گے تو پھر الزائمر ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اب جو کولینرجک ریسیپٹرز ہیں اس کو فگر کے طور پہ اس طرح آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ نیگیٹو چارج ہے، اگر یہاں پہ اگر آپ کو کلیئر شاید نظر نہیں آ رہا، لیکن ہے کیا ہے، یہ نیگیٹو چارج ہے، اسی طرح جس طرح کی یہ ہے نیگیٹو چارج ہے، اس کو ہم نے اسی طرح ریپرزینٹ کی ہے جس طرح اسٹامین کی ریسیپٹر کو ہے۔ یہ کولینرجک ریسیپٹر ہے، یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اور چونکہ اس پہ بھی نیگیٹو چارج ہے تو اس کا پازیٹیو جو ہے وہ اسٹائل کولین کا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں، یادداشت کو، میموری کو ریگولیٹ کرتا ہے، پیرسٹالیسس کو ریگولیٹ کرتا ہے، ویکفلنس کتنا سونا ہے کتنا جاگنا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور نرو ٹرانسمیشنز کو دماغ سے لے کے جو سگنل ہوتے ہیں وہ مختلف سیل تک، اور مختلف سیل سے جو سگنلز آتے ہیں وہ دماغ تک لے کے جاتا ہے، اور ایسیٹائل کولین جو ہے وہ کولینرجک ریسیپٹر کے ساتھ جب بائنڈ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے، پیرسٹالیسس کو، ویکفلنس کو، میموری کو، اور نرو ٹرانسمیشن کو۔ لیکن جب برین میں یہ نہ ہوں، کیا چیز، کولینرجک ریسیپٹرز نہ ہوں، جب یہ اسٹائل کولین جو نیورو ہارمون ہیں وہ جا کے کولینرجک ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ ہو جاتی ہے تو پھر یہ 3-4 چیزوں جو کو ریگولیٹ کرتی اور وہ فنکشنل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر برین میں کیا ہوں، کولینرجک ریسیپٹرز نہ ہوں تو پھر وہ ظاہر اسٹائل کولین اس کے ساتھ جا کے بائنڈ نہیں ہوگی، اور پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ جب وہ نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگی، تو چونکہ کولینرجک ریسیپٹرز جو ہے وہ اسٹرکچرلی سملر ہے ٹو کس کے ساتھ، دوز آف دی اسٹامین ریسیپٹر، یہ دونوں تقریباً ایک طرح کے ہوتے ہیں، تو دیئر فور اینٹی اسٹامینز اینڈ کولینرجک ایجنٹس شو اوورلیپنگ ایکٹیویٹیز۔ تو اینٹی اسٹامین اگر آپ دیں، ڈائی فین ہائیڈرامین ہیز بین یوزڈ، ڈائی فین has been used to treat insomnia and combat motion sickness۔ انسومینیا وہ ہے سلیپ لیسنس کنڈیشن، انسومینیا از سلیپ لیسنس کنڈیشن، نیند نہیں آتی جس میں، وہ بیماری جو ہوتی ہے انسومینیا ہوتی ہے۔ اور موشن سکنس کیا ہوتی ہے، پیٹ کی خرابی، جلاب وغیرہ جو ہیں وہ موشن سکنس کہلاتے ہیں۔ تو اگر یہ انسومینیا ہو، موشن سکنس ہو، تو اینٹی ہسٹامین ڈائیفین ہائیڈرامین یا بیناڈرل کی ظاہر ہے کف سیرپ بھی ہے بیناڈرل، تو یہ بیناڈرل استعمال ہوتی ہے کس کے لیے، نیند کو ٹھیک کرنے کے لیے، جب نیند نہ آ رہی ہے تو نیند لانے کے لیے، اور اگر کیا ہو، پیٹ لوز ہو، خراب ہو، انڈائجیشن ہو، تو اس کے لیے بھی
اینٹی ہسٹامین یہ استعمال ہوتی ہے، چونکہ اینٹی ہسٹامین اور ہسٹامین ریسیپٹرز اور کولینرجک ریسیپٹرز تقریباً ایک جیسے ہیں، لہٰذا یہاں پہ ڈائیفین ہائیڈرامین یا بیناڈرل استعمال ہوتی ہے، کس کے لیے؟ ٹو ٹریٹ دی انسومینیا، سلیپ لیسنس کو، اور کس کو؟ موشن سکنس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ اسٹرکچر ہے اسٹائل کولین کی، یہ جب کولینرجک کے ساتھ یہاں پہ نیگیٹیولی چارج یا پازیٹیولی چارج یا آپس میں بائنڈ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پیریسٹالسس، بیکفلنس، میموری اور نرو ٹرانسمیشن کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اور اگر کیا ہوں گے کولینرجک ریسیپٹرز برین میں نہیں ہوں گے تو پھر میموری لاس، الزائمرز ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرگ ایکشن کو اسٹڈی کر کے اینٹی ہسٹامین ڈائیفینہائیڈرامین یا بیناڈرل استعمال کی گئی ٹو ٹریٹ دی انسومینیا اینڈ کم بیک دی موشن سکنس۔ اب ایکسیس ہسٹامین پروڈکشن بائی دی باڈی آلسو کازز ہائپر سیکریشن آف دی اسٹامک ایسڈ، HCl آپ کو پتہ ہے اسٹامک میں پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو جب بہت زیادہ ہسٹامین ہو اور کولڈ اور الرجی کے سمٹم زیادہ ہوں تو پھر اس میں جو معدہ ہوتا ہے وہ HCl زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب معدہ زیادہ HCl پروڈیوس کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ السر ڈیولپ ہوگا۔ السر ڈیولپمنٹ آف دی السر، السر میں کیا ہوتا ہے؟ ان اوپن سور، SORE سور، ان اوپن سور کیا ہوتا ہے؟ پینفل اور ایچنگ، جو ایک پینفل سی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے زخم کی وجہ سے، تو اس کو آپ السر کہتے ہیں۔ اوپن سور ہوتا ہے السر میں، ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے، انٹرنل بھی ہو سکتا ہے، وہ سرفیس آف دی باڈی کاز بائی دی بریکنگ آف دی اسکن، یا میوکس ممبرین جو ہے وہ اسٹامک وغیرہ میں اگر جو ہے وہ میوکس ممبرین اگر ڈیمیج ہو جائے تو وہاں پہ سور ڈیولپ ہوتا ہے، پینفل کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس کو ہم السر کہتے ہیں۔ تو پینفل السر جو ہے وہ یوزلی اسٹامک میں ہوتا ہے، اور ویسے اسکن پہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں پہ اسکن رپچر ہو جائے اور پھر زخم بنے اور پھر وہ پینفل ہو تو وہاں پہ بھی، لیکن زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں السر کس میں؟ اسٹامک اور انٹسٹائنز کے لیے۔ تو اینٹی ہسٹامین دیٹ بلاکس دی ہسٹامین ریسیپٹرز ہیو نو ایفیکٹ آن HCl پروڈکشن۔ یہ اوپر آپ نے دیکھیں یہ اینٹی ہسٹامین ہے، یہ تین کمپاؤنڈ، یہ بیناڈرل سب سے وہ ہے، ڈائیفینہائیڈرامین، یہ تین اوپر آپ نے دیکھے ہیں۔ تو وہ اینٹی ہسٹامین یہ کام تو کرتے ہیں، کون سے کام؟ کہ یہ جو کولڈ کے سمٹمز ہیں ان کو ریلیو کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، جو الرجی کے سمٹمز ہیں ان کو کم کرتے ہیں، لیکن HCl کی پروڈکشن پہ کوئی خاص اثر نہیں ڈالتے۔ تو HCl بھی زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے، پھر بھی وہ اینٹی ہسٹامین آپ کمپاؤنڈ استعمال کریں پھر بھی یہ HCl جو ہے وہ اسٹامک زیادہ پروڈیوس کرتا ہے اور السر بنا دیتا ہے۔ تو اس سے انہوں نے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ ایک دوسرا بھی کوئی ریسیپٹر ہے، سیکنڈ کائنڈ آف دی ہسٹامین ریسیپٹر ٹریگرز دی ریلیز آف ایسڈ انٹو دی اسٹامک۔ ایک تو ریسیپٹر وہ انہوں نے کہا یہ ہے جس کو تو ہم بلاک کر دیتے ہیں بائی بیناڈرل اور وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا ریسیپٹر بھی ہوتا ہے جو کہ HCl کی پروڈکشن کا ذمہ دار ہے، جو کہ اینٹی ہسٹامین سے وہ افیکٹ نہیں ہوتا، اور بیناڈرل وغیرہ دینے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بیناڈرل دینے سے کولڈ کے سمٹمز تو الرجی کے سمٹمز تو ٹھیک ہو جاتے ہیں،
لیکن HCl کی پروڈکشن سٹامک میں کام نہیں ہوتی اور وہ السر بناتے ہیں. تو اس سے انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ اس کے کوئی اور ریسیپٹر بھی ہوتا ہے جو کہ سٹامک کی سیکریشنز کو کنٹرول کرتا ہے. اب پھر انہوں نے ایک اور کمپاؤنڈ 4-methyl histamine was found to cause weak inhibition of HCl secretion. تو کون سا کمپاؤنڈ؟ 4-methyl یہ کمپاؤنڈ ہے، یہ 4-methyl ہے، یہ 1 2 3 4. کون سا؟ 4-methyl histamine ہے. یہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ 4-methyl histamine ہے. تو 4-methyl histamine کو جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ اس میں کیا ہے کہ یہ HCl کی سیکریشن کو روکنے میں ہیلپ فل ہے. تو جب یہ پتہ چلا تو پھر کیا ہوا، اٹ واز یوزڈ ایز لیڈ کمپاؤنڈ. اس کو لیڈ کمپاؤنڈ کنسیڈر کیا گیا اور 500 جو ہیں وہ تقریباً 500 مالیکولر موڈیفیکیشن ور پرفارمڈ اس کے اوپر. اور اوور دی 10-year پیریڈ پھر اینٹی السر ایجنٹ جو ہے وہ 4 کلینکلی یوزفل اینٹی السر ایجنٹ ور فاؤنڈ. اب 2 آف دیز آر سیمیٹیڈین اینڈ ریٹیڈین. سیمیٹیڈین this one and this is ranitidine. سیمیٹیڈین اینڈ رینیٹیڈین یہ جو ہیں وہ بڑے یوزفل اینٹی السر ایجنٹ جو ہیں وہ ڈسکور ہوئے آن دی بیسس آف لیڈ کمپاؤنڈ. کون سا لیڈ کمپاؤنڈ تھا؟ 4-methyl histamine. پھر اس کو 500 اس کی موڈیفیکیشن کی گئیں، ان میں سے 10 سال لگا کے 10 سالوں میں جو ہے وہ 4 کلینکلی یوزفل اینٹی السر ایجنٹ جو ہے وہ بنائے گئے. اینڈ دیز ور سیمیٹیڈین، 2 ان میں سے یہ ہیں، سیمیٹیڈین اینڈ رینیٹیڈین. اور اس میں کیا ہوا کہ اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے. یہ جو اینٹی السر کمپاؤنڈ بنائے گئے ان میں کون سی چیزیں تھیں؟ یہ مور پولر امیڈازول تھا. امیڈازول رنگ جو ہے وہ مور پولر بنایا گیا. یہ امیڈازول رنگ ہے. یہ ہسٹامین میں یہ امیڈازول رنگ ہے. اس کو کیا بنایا گیا؟ پولر بنایا گیا. اس کے ساتھ CH3 ادھر اٹیچ کیا گیا. ایک بات تو یہ کی گئی. دوسری بات کیا ہو گئی؟ سائڈ چین کو لمبا کیا گیا. یہ سائڈ چین جو ہسٹامین کا ہے وہ اس کو اور لمبا کیا گیا. یہ دوسری بات ہو گئی. یہ B ہو گئی. اور C کیا ہوئی؟ لیس بیسک سبسٹیچوئنٹ آن دی سائڈ چین. یہ جو سائڈ چین تھا اس پہ لیس بیسک سبسٹیچوئنٹ لگا کے تو 10 سال لگا کے لیڈ کمپاؤنڈ 4-methyl histamine کے جب پتہ چلا کہ اس میں HCl سیکریشن میدے میں روکنے کی صلاحیت ہے تو اس پہ 10 سال تک کام ہوا. 500 مالیکولر موڈیفیکیشن کی گئیں. الٹیمیٹلی 4 کلینکل یوزفل اینٹی السر ایجنٹ بنائے گئے، معلوم ہوئے، اور جن میں سے یہ 2 جو ہیں وہ بہت سکسیسفلی استعمال ہوتے ہیں، سیمیٹیڈین اینڈ رینیٹیڈین. یہ 2 جو ہیں وہ اینٹی السر کے طور پہ استعمال ہوئے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ڈرگ کا ریسیپٹر کے ساتھ جو ایکشن ہے اس کی وجہ سے اس کو استعمال کر کے ڈرگ کی ڈسکوری اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کی گئی. تو یہ دیکھیں، یہ اس میں ایک تو امیڈازول کو
پولر بنایا گیا ادھر CH3 بنا کے، پھر اس کا لمبا چین کیا گیا، اور تیسری بات کیا ہے کہ اس کو لیس بیسک بنایا گیا، یہ اس کے ساتھ کیا چیزیں نائٹروجن کے ساتھ یہ ٹرپل بانڈ اٹیچ کر کے اس کو لیس بیسک بنایا گیا نائٹروجن کو۔ تو ان 3 فیکٹر سے سیمیٹیڈین اینڈ رینیٹیڈین جو ہیں وہ زیادہ کیا ہوئے، سکسیسفل اینٹی السر ایجنٹ جو ہیں وہ بنائے گئے یا ڈرگز بنائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آبزرویشن دیٹ یہ سیروٹینین واز responsible for the generation of migraine attack، جو سویئر ہیڈ ایک ان آف ہیڈ جو ہوتا ہے وہ مائگرین کہلاتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ سیروٹینین ایک کمپاؤنڈ ہے جو کہ مائگرین جو آدھے سر کا جو شدید درد ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ جب یہ پتہ چلا تو پھر کیا ہوا کہ ڈرگ ڈیولپمنٹ دیٹ بائنڈز ٹو سیروٹونین ریسیپٹرز، سیروٹونین ریسیپٹر جو ہے وہ جب یہ پتہ چل گیا کہ سیروٹونین جو ہے وہ ذمہ دار ہے کس کی، مائگرین کی، تو پھر جو ہے وہ یہ ایسی ڈرگز بنائیں گی دیٹ بائنڈز ٹو دی سیروٹونین ریسیپٹر۔ تو سوماٹری پیٹرن جو ہے وہ یہ نیچے دیکھیں، یہ سوماٹری پیٹرن یہ ایک کیا بنائے گی، ایک ڈرگ بنائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، یہ سیروٹونین ہے، سیروٹونین جو ہے وہ جب پتہ چلا کہ یہ مائگرین کاز کرنے کی وجہ ہے تو پھر یہ ایک ڈرگ بنائی گئی، ٹھیک ہے، سوماٹری پیٹن، یہ 1991 میں۔ تو یہ مائگرینز کو ریلیو کرنے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئے۔ اور جو مائگرین کے اور سمٹمز ہیں جیسے لائٹ اور ساؤنڈ سے سینسٹیویٹی ہوتی ہے، اور پھر نازیہ ہوتا ہے، نازیہ جو ہے وہ متلی جس کو ہم کہتے ہیں، کازڈ بائی موشنز، پیٹ خراب ہو اور پھر اس کے ساتھ دل خراب ہو رہا تو وہ دیٹ کنڈیشن از کالڈ ایز نازیہ۔ تو ان کو بھی کریکٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے سوماٹری پیٹرن استعمال ہوئی، چونکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹرکچر ہے سیروٹونین کی، تو اس کو موڈیفائی کر کے یہ کیا گیا تاکہ وہ اس کے ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، کہ اس کے ریسیپٹر کے ساتھ، سیروٹونین کے ریسیپٹر کے ساتھ سوماٹری پیٹرن جو ہے جا کے اٹیچ ہو جاتی ہے، اور پھر جو مائگرین اور اس کے سمٹمز ہیں، لائٹ اور ساؤنڈ کی سینسیٹیوٹی اور نازیہ وہ پروڈیوس کرتی ہے۔ اگر سیروٹونین جو ہے وہ جا کے بائنڈ ہو اپنے ریسیپٹر کے ساتھ تو وہ یہ چیزیں پروڈیوس کرتی ہے، تو اس کی جگہ سوماٹری پیٹرن جو ہے وہ بنائے گی جو جا کے سیروٹونین کے ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ والی ایفیکٹ پروڈیوس نہیں کرتی جو کہ سیروٹونین پروڈیوس کرتی ہے، مائگرین اور لائٹ اور ساؤنڈ سینسٹیوٹی اور نازیہ یہ والی کنڈیشن جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کرتی۔ تو اس طرح یہ ایک
مائیگرین کے لیے کیا ہوئی، یہ ڈرگ کو ڈیزائن کیا گیا اور سنتھیسائز کیا گیا آن دی بیسس آف دی سیروٹونین اینڈ اٹس بائنڈنگ ود اٹس ریسیپٹر، سیروٹونین ریسیپٹر۔ اینٹی مائیگرین ایجنٹ اور مالیکولر، جب یہ سومیٹری پیٹرن کا پتہ چلا کہ یہ اینٹی مائیگرین ایجنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، تو پھر اس پہ بہت سے مالیکولر موڈیفیکیشن کی گئیں اور 3 ٹرپٹانز ور انٹروڈیوسڈ۔ 3 ٹرپٹانز کیا ہوتے ہیں؟ ٹرپٹ امین، یہ ٹرپٹ امین، یہاں پہ یہ جو پورشن ہے یہ اور یہ ٹرپٹ امین کہلاتا ہے، یہ پورشن ٹرپٹ امین کہلاتا ہے، جس میں بنزین رنگ ہے، پھر یہ 5 ممبر نائٹروجن رنگ ہے، پھر CH2NH یہ والا پارٹ کیا کہلاتا ہے؟ ٹرپٹونز۔ تو یہ مختلف پھر ٹرپٹونز جو ہیں وہ ان کو کیا کیا گیا، ٹرپٹونز کو پروڈیوس کیا گیا، اور اس کی جو سومیٹری پیٹرن کی جو کریکٹرسٹک پراپرٹیز تھیں اینٹی مائیگرین، ان کو فردر انہانس کیا گیا، اور پھر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، کون سے سائیڈ ایفیکٹ تھے سومیٹری پیٹرن کے، جو سائیڈ ایفیکٹ تھے کہ وہ یہ تھے کہ یہ کارڈیک سائیڈ ایفیکٹ تھے، پھر CNS سینٹرل نروس سسٹم کو افیکٹ کرتا تھا پینیٹریشن میں۔ تو ان کمپاؤنڈ کو بنا کے، ٹرپٹانز کو بنا کے، اس کے کارڈیک سائیڈ ایفیکٹ کو ریڈیوس کر دیا گیا اور امپروو پینیٹریشن آف دی CNS کو کر دیا گیا۔ تو اس طرح ایک بیٹر ڈرگ جو ہے وہ اینٹی مائیگرین کی بنا دی گئی۔ پہلے سومیٹری پیٹرن کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد 3 ٹرپٹینز کو بنایا گیا، اور اس طرح وہ اینٹی مائیگرین جو ڈرگس تھیں وہ بنائی گئیں، ان کو ڈیزائن کیا گیا، ان کو سنتھیسائز کیا گیا، ان کو بنایا گیا، کس کی بیسس پہ؟ آفٹر دی اسٹڈینگ آف دی انٹریکشن آف سیروٹونین ود دی سیروٹونین ریسیپٹر۔ تو یہ ایک اور مائیگرین کے لیے جو ڈرگ ہے وہ سکسیسفلی وہ بنائیں گے۔ اب یہاں تک تو آپ نے یہ دیکھا کہ ریسیپٹرز کو اور ڈرگ کے ایکشن کو یا کسی کمپاؤنڈ کی ایکشن کو دیکھ کے پھر اس کے لیے کوئی ایسی ڈرگ بنائے گی جو کہ وہ ان سمٹمز کو کیا کرے، ریلیو کریں۔ It is not unusual that when screening modified compound to find a compound completely different pharmacological activity than the lead compound، جو لیڈ کمپاؤنڈ ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس سے بالکل ایک الگ ایکٹیویٹی والا کمپاؤنڈ جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں سلفونامائڈ، یہ سلفونامائڈ ہے، یہ اینٹی بایوٹک ایکٹیویٹیز ہیں اس کی، تو اس سے یہ ایک کمپاؤنڈ بنا ٹولبیٹامائڈ، یہ کمپاؤنڈ بنایا گیا which is a drug with hypoglycemic activity، تو جو کہ کیا کرتا ہے بلڈ میں گلوکوز کے لیول کو، شوگر کے لیول کو کم کرتے ہیں، نارمل سے کم کرتے ہیں، نارمل سے کم ہو تو ہائپوگلائسیمک ہوتا ہے۔
بلڈ میں گلوکوز کے لیول کو نارمل سے کم کرے تو ہائپوگلائسیمک ہوتا ہے. تو یہ ایک سلفونامائڈ جو اینٹی بائیوٹک تھی لیڈ ٹو دی ٹولبیوٹامائڈ. ٹولبیوٹامائڈ کیا کرتا ہے؟ ہائپوگلائسیمک کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں مولیکولر موڈیفکیشن آف پرومیتھازین. پرومیتھازین ہے یہ کمپاؤنڈ کیا ہے؟ پرومیتھازین ہے. یہ اینٹی ہسٹامین جو تھا، یہ شروع میں جو آپ نے دیکھا تھا 3 کمپاؤنڈ ان میں سے ایک پرومیزین کون سا کمپاؤنڈ تھا؟ پرومیتھازین. اچھا وہ تو پرومیزین ہے. پرومیتھازین یہ آگے دیے ہوئے ہیں کمپاؤنڈ، ان میں دیکھیں یہ تو وہ تو پرومیزین تھا، یہ پرومیتھازین ہے. پرومیتھازین اس کے ساتھ ہے. یہ جو دیکھیں یہ درمیان والا کمپاؤنڈ تھا وہ پرومیزین تھا، تو یہ ہے، یہ پرومیزین ہے، تو یہ پرومیتھازین ہے. یہ اینٹی ہسٹامین پرومین بھی کہتے ہیں، پرومیتھازین بھی کہتے ہیں. تو پرومیتھازین کی مالیکولر ری ارینجمنٹ کر کے کیا ہوا؟ پرومیتھازین اینٹی ہسٹامین لیڈ ٹو دی کلوروپریمازین. اور کلوروپریمازین میں کوئی یہاں پہ آگے دیکھیں یہ کلوروپریمازین ہے. یہ اس کے ساتھ یہ سی ایل اٹیچ ہو گیا اور یہاں پہ پروٹون تھا وہ ریموو ہو گیا، کلورپرومازین ہو گیا. تو کلورپرومازین کو اس کو موڈیفائی کیا گیا، کس کو؟ پرومیتھازین کو، جو کہ اینٹی ہسٹامین تھی. تو اس میں کوئی اینٹی ہسٹامین ایکٹیویٹیز نہیں تھیں، بلکہ یہ کس کے لیے استعمال ہوئی؟ دس ڈرگ واز فاؤنڈ کلینکلی یوزفل ان دی چیسٹ سرجری. چیسٹ سرجری میں جب پیشنٹ کو پریویسلی کیا کرتے تھے؟ پیشنٹ ہیڈ ٹو بی کول ڈاؤن بائی ریپنگ دیم ان کولڈ ویٹ شیٹس. تو سرجری سے پہلے ان کو کولڈ ویٹ شیٹس میں لپیٹتے تھے تاکہ کولڈ ویٹ شیٹ ہیڈ بن این اولڈ میتھڈ آف کامنگ دی سائیکوٹک پیشنٹس. سائیکوٹک پیشنٹ کون سے ہوتے ہیں؟ سائیکوسز PSYCHOSIS سائیکوسز کہتے ہیں. لاس آف دی کنٹیکٹ ود ریئلٹی. تو ایسی چیز جو کہ دنیا میں آئی نہیں ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ چیز موجود ہے، تو اس کو سائیکوٹک پیشنٹ کہتے ہیں، سائیکوسز ہوتا ہے. تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ استعمال کیا گیا. پہلے کیا کرتے جب سرجری کرتے تھے تو دیئر چیسٹ واز ریپڈ ود کول ڈاؤن ود دی ریپنگ دیم ان دی کولڈ بیڈ شیٹس because of the cold bed sheets had been an old method of calming the psychotic patients. تو پھر بعد میں کیا ہوا؟ یہ جو ہے وہ instead of wrapping them in cold bed sheets، تو یہ جو ان کو کام کرنے کے لیے، یہ سائیکوٹک سمٹمز کو سپریس کرنے کے لیے کلورپرومازین جو ہے وہ استعمال کی گئی. تو پھر بعد میں یہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگ کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آ گئی. تو یہ اب بیسیکلی تو آپ مالیکولر موڈیفکیشن کر رہے تھے پرومیتھازین کی. تو
اب اس میں وہ پرومیتھازین اینٹی ہسٹامین تھی، تو اس میں اینٹی ہسٹامین جب مالیکولر موڈیفیکیشن کی گئی تو کوئی نہ ہو اس میں اور فردر امپرومنٹ، اینٹی ہسٹامین کے بجائے اس میں اینٹی ہسٹامین ایکٹیویٹی ختم ہو گئی، اور ایک اور چیز اینٹی سائیکوٹک پراپرٹی کے اس میں آبزرو ہوئی۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ مالیکولر موڈیفیکیشن سے بالکل نیو کمپاؤنڈز کسی اور ڈیزیز کے لیے ڈسکور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آخری ایگزامپل بھی آگے دی ہوئی ہے، آپ خود اس کو دیکھ لیں۔ آئی تھنک اٹ از سفیشینٹ، یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ design and synthesis of drugs on the basis of drug receptors, on the basis of drug receptor binding or drug action. Okay then, Allah Hafiz.